سورہ الانعام کی 160 نمبر آیت ہے، 30 رکوع ہیں اس سورت کے اور 166 آیات ہیں۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے الانعام، جس کا مطلب چھپائی۔ اس کے اندر کچھ جانوروں کا ذکر ہے، اس لحاظ سے اس سورہ کا نام الانعام رکھا گیا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے جو آیت ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقہ ڈالا، پھوٹ ڈالے اور وہ کئی فرقے بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک تمام کام جو ہیں اللہ کی طرف ہے، انما امرهم الی اللہ، یہ جو کام کر رہے ہیں امرهم، ان کے تمام کام جو ہیں یہ اللہ کی طرف ان کا فیصلہ ہوگا، پھر وہ بتائے گا ان کو جو وہ کرتے رہیں۔ جو دنیا میں انہوں نے کام کیا اللہ ان کو بتا دے گا۔ مکہ کے اندر جو لوگ تھے دین حق کے دشمن، دین حق کی مخالفت کرنے والے، رات دن مسلمانوں کو ستانے والے، اپنے گروہوں پر ناز کرنے والے اور مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے والے، اللہ کے بندوں، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ان کی آپ پرواہ نہ کریں، ان کے روب میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا جھکاؤ ان کے آگے نہیں ہونا چاہیے، اپنے دین پر ڈٹے رہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ سب کچھ آخر کار یہ فرقہ پرداز، یہ فرقے بنانے والے آخر کیوں کرتے ہیں؟ دین حق کی مخالفت میں آ کر، اس لیے کہ جو دین باطل ہے اس کا دنیا میں راج رہے، دین حق پھیل نہ سکے، اس لیے وہ سارے انداز، یہ سارے گندے استعمال کرتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے زور مارا، اپنے ہی گھر والوں نے، اپنے ہی کنبے قبیلے نے، بنو قریش نے، جس کے اندر سب سے پہلے دعوت ہوئی مکہ کے اندر، اتنا زور مارا ہے، اتنی مخالفت کیا کہ آخر کار ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑ گئی۔ ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر صورتحال ہے، اس آیت کے مضمون سے اندازہ لگانا چاہیے کہ کتنی سنگین ہے۔ دعوت حق کو پیش کرنے والے، دنیا کے سامنے رکھنے والے، ان کو کیسا چلن چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دعوت حق کو سیکھ لیا، اس کو جان لیا، علم حاصل کر لیا، بیان کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس راہ کے اندر جو مشکلات آنی ہیں، جو مصیبتیں آنی ہیں، کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ تبھی ہوتا ہے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائیں، پنجہ آزمائی ہو، کوئی کمزوری نہ ہو کسی قسم کی، جماؤ ہو، پھر مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سا مخالف نے زور لگایا، زور مارا اور یعنی کہ کمزوری آ گئی، اس کو مقابلہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو ایسی کمزوری میں مبتلا ہونے سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، بتایا جائے کہ آپ کو ان سے کیا کام ہے جنہوں نے دین میں تفرقہ اختیار کر لیا ہے، پھوٹ ڈال دی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے،
ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد میں سے تھے، یہ بنو قریش، ان کو اپنے دین پر بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا، اپنے بڑوں کو پیچھے چل رہے تھے، ان کے پاس یہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس دین پر پایا ہے، آپ جو دین لے کے ہیں یہ دین تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، کتنی صدیاں ہو گئی ہیں۔ اللہ کے بندو، دین حق کا اور ادیان باطل کا مقابلہ تھا اس مکہ کی وادی کے اندر آج سے 14-15 صدیاں پہلے، اور کتنی مشکلات مسلمانوں کو آئی ہیں، کمزور ہونے کے باوجود بلال رضی اللہ عنہ غلام ہونے کے بعد، اس سے زیادہ کمزور انسان کیا ہوگا کسی کا غلام ہو، مگر پرواہ نہیں کی، جب دین کو انہوں نے قبول کیا ہے اپنی کمزوری کو آڑے نہیں آنے کی اصلاح کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں، میری جان بھی اپنی نہیں ہے، میں تو غلام ہوں۔ اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ سرداروں میں سے ہیں قوم کے، یہ نہیں دیکھا کہ میری سرداری ختم ہو جائے گی، میری جو عزت جاتی رہے گی، اصلاح میں لگے ہیں۔ اللہ کے بندو، کافروں نے بڑا زور مارا ہے ہم کو دبانے کے لیے، کہیں چادر رسول کے گلے میں ڈالی ہے، آپ کی آنکھیں باہر آ گئی، حتیٰ کہ پیاروں کو صدیق نے دھکا دے کے اس کو پیچھے ہٹایا ہے، کہیں بلال بن کی احد احد کی پکارے ہیں، کہیں خباب بن نبی کی تکالیف کا ذکر ہے، حدیث کے اندر ملتا ہے اس طرح کے اندر جو انہوں نے اٹھائی ہیں۔ یہ ایک پوری جماعت ہے جو اس وقت موجود ہے۔ تو مالک پیر بھی تنبیہ کے طور پر اس قرآن کے ذریعے مالک سمجھا رہا ہے کہ کسی قسم کی لچک یا کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ ان فرقوں کی آپ پرواہ نہ کریں کہ مال سے مالک خوب واقف ہے، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ اللہ کے بندوں، اور آخر کار مالک نپٹا ہے دنیا کے اندر بھی، اور آخر میں ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے مقابلے میں۔ جو چند روزہ زندگی ہے جو آخر کار گزر جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، یہ کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہا ہے، یہ ان کے پیش نظر تھا۔ پھر ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے، جو صحابہ رسول کہلائے ہیں، نبی خود ان کے لیے ایک نمونہ تھے۔ اللہ کے بندو، اس انداز سے انہوں نے اپنی جانیں کمائی ہیں، ان سے ذرا تعلق نہیں رکھا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کی شاید کا انہوں نے معنی نہ سمجھا ہو مسلمانوں نے، اور کافروں کے ساتھ تعلق رکھا ہو؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علیحدگی اختیار نہ کی ہو، اپنے ساتھی کو نہ کہا ہو کہ آپ علیحدگی اختیار، بالکل علیحدہ کر کے اپنے ایمان کو بالکل واضح کر دے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، خلط مت نہیں رکھی، تفرقہ پرداز ہیں، جس طرح آج یہ نظر آتے ہیں تفرقہ پرداز، آپ ان خلط مت ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا مشرک بھی کہہ لیتے ہیں اور موقع پر آ کے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں، پھر مل بھی جاتے ہیں، آپس میں اتحاد بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب ان سے دین علیحدہ کر لیا، اپنی بنیاد ان سے علیحدہ کر لی، تو پھر طریقہ بھی علیحدہ ہوگا، ہر چیز علیحدہ ہوگی۔ اللہ کے بندو، کیا ہے بالکل یعنی کہ دو کو چار کی طرح بالکل واضح نظر آئے گا ایک معاشرہ پورا، چاہے تھوڑے سے لوگ کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے بندو، آج یہ ارد گرد فرقے پھیلے ہوئے ہیں، اس آیت کی روشنی میں یہ ہمیں تلقین ہے، ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہی بہتر ہے۔ جیسے انہوں نے طریقہ اختیار کیا باطل کو مٹانے کے لیے، وہی ہمارے پیش نظر ہے، کوئی اور طریقہ نہیں چلے گا۔ یہ رسول جو ہمارے، یہ حکم جو ہمارے رسول کو دیا جا رہا ہے، یہ قیامت کے لیے ہر مسلمان آنے کے لیے ہے کہ تفرقہ بتاؤ، اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، جب ان میں سے کوئی مر جائے
مسلمان آگے بڑھ کے کوئی جنازہ پڑھ لے گا تو پھر تعلق اور واسطہ تو ہو گیا. اور ان کی ایسی رسوم میں، ایسی ان چیزوں میں جہاں بائیکاٹ کا حکم ہے، شامل ہو جائے تو پھر اس نے اس آیت کا انکار کر دیا. پھر اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس کا کافروں کے ساتھ تعلق ہوگا. صحابہ کرام میں سے ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہوں، بلکہ انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کر چوٹیں لگائی ہیں نہتے ہوتے ہوئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں چوٹ لگا دی کہ نکالو سورج مغرب سے کو باقی رکھو. جب پہلی دلیل تو نمرود نے رد کر دیا. ایسے قرآن سارا جواب ہے مکہ کے کافروں کو. سب سے پہلے ایک ایک اعتراض کا جواب. اللہ کے بندوں یہ بڑا مضبوط ہتھیار ہے، اس کے ہوتے ہوئے لچک کیسی؟ جیسے میدان قتال میں کسی کے پاس مضبوط ہتھیار ہو تو وہ کسی قسم کی کمزوری دکھائے گا دشمن کے مقابلے میں، ان سے تعلق واسطہ رکھے گا. ہمارے باپ کا کوئی دشمن ہو اور بڑا پکا دشمن ہو ہمارے خاندان کا، ہماری عزت کا، بتاؤ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا؟ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو اللہ سے محبت، اس کے دین سے محبت، جو اس نے راستہ مسلمانوں کو بتایا کہ اس راستے میں چلنا ہے، اس راستے سے محبت اور خلوص کا یہ تقاضا ہے کہ ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی عزت سے زیادہ، اپنے خاندان کے وقار سے زیادہ اس سے محبت ہونی چاہیے، اور تفرقہ پردازوں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تبھی لوگوں نے ان کو مکے میں نہیں رہنے دیا. اس سے دار سے نہ چلتے ہیں کرو، ان کے ساتھ کوئی معاملہ رکھتے، کوئی لوگ دوڑا تو مکے سے کون نکالتا ان کو؟ مسلمانوں کو. اللہ کے بندو انہوں نے پرواہ نہیں کی. اگر کوئی مسلمان اس طرح کمزوری دکھا رہا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس طریقے سے ان تفرقہ پردازوں سے جو مالک کو گالی دینے والے ہیں، سر عام دادا بنانے والے کے دادا دینے والا یہ ہے، گنج بخش خزانے بخشنے والا یہ ہے، بتاؤ یہ چھوٹا سا جرم ہے؟ یہ اللہ کی توہین ہے. جنہوں نے مشکوک شاہ بنا لیا مخلوق میں سے، سر عام نعرے لگائے جا رہے ہیں گھر کے کہ یہ مشکوک شاہ ہے، یہ مدد کے لیے ان کو پکارا جاتا ہے، کہیں غوث العظم بنایا جاتا ہے، کہیں ان کے نام میں نظر و نیاز ہے اللہ، کہیں ان کے آگے یہ جسمانی بندگی ہو رہی ہے سجدہ رکوع کر کے، کہیں اونچے اونچے کبے اور مذاق بنا کے حدیث رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. چاہے مکہ عرب والے ہوں، سبز گنبد انہوں نے بنایا ہوا ہے. پوری دنیا کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اکثریت ان کا یہ حال ہے. قریب اللہ کے بندو پوری امت یہ حال ہے کہ کفر شرک پر ان کا اکٹھ ہو چکا ہے. ایک اتحادی دین انہوں نے رائج کر دی ہے سچے دین کے مقابلے میں. اللہ کے بندو جب دین کا اس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہو، ہر انداز کے ساتھ اس کو دکھایا جا رہا ہو، تو مسلمان کے ان کے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ ہونا چاہیے؟ سوائے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق جیسے انہوں نے لین دین رکھا ہے، دنیاوی معاملات رکھے ہیں، اس انداز کے ساتھ مجبوری کی حالت میں چلا جاتا ہے. باقی دین تو بالکل رہتا ہے، اپنی عبادت میں لگا، اپنے ہر معاملے لگا، اپنا طرز زندگی ہر چیز جو اسلام کے مطابق انہوں نے کر لی. اللہ کے بندو اس آیت کی روشنی میں اسوہ رسول کی یہ جو ہے چمک اس کے ذریعے میں بتایا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ تب جا کے اسلام پھیلے گا، تب اس کا راج ہوگا. جو قیامت سے پہلے انقلاب آنے ایسے نہیں آ جائے گا کہ بس ان کے ساتھ چلتے رہے، مسلمان بھی کہلائیں اور ان سے لہذی اختیار نہ کریں. اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے خاندان کے وقار کے لیے لوگوں سے لہذی اختیار کر لیں. کاروبار کا نقصان ہو، کوئی نقصان کر دے، کسی کی اس سے ناراضگی، غصہ، لڑائی جھگڑے تک نوبت، اور اسلام، دین اسلام اور اللہ کے وقار کس طرح درجیاں میں پھیری جا رہی ہوں اور ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھا جائے، بائیکاٹ نہیں کیا جائے جس طرح کے صحابہ کرام نے کیا، جس طرح قرآن کا تقاضا ہے. اللہ نے بتاؤ کیسے بھی انقلاب آئے گا؟ انقلاب ایسے تو نہیں آتا جب تک اپنی زندگی میں انقلاب نہیں آئے، جب تک اندر جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس انداز کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں ہوگا اللہ کی توہین کرنے والوں کے بارے میں، اللہ کے بندو رسول کے احکامات کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں. جب تک ہم
ہوتا تھا کبھی اللہ کے بندوں مکہ کی وادی میں ان کو وہاں نہیں رہنے دیا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر کتنی آسانیاں ہیں، کتنی آسانیاں ہیں، وہ مشکلات نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہم کمزوری دکھائیں۔ اللہ کے بندوں، اس کا مطلب ابھی آخرت کی فکر نہیں آئی۔ اللہ کے بندوں، وہ مسائل تو آئے نہیں ہیں ہمارے اوپر جو ان جماعتوں کے اوپر آئے ہیں۔ بتائیں کس پر کیا مصیبت آئی ہے، کتنا ان کو ہلایا گیا، آزمایا گیا۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوں گے لوگ، لیکن اکثریت ہمیں کیا مسائل ہیں، کیا ہمیں یہ نہیں کہ جو آ رہا ہے ہمیں دیکھنا ہے، وہ مسائل تو ہمارے لیے نہیں ہے، تو پھر ہم کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس آیت کا موضوع یہی بتاتا ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان سے ہمیں کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھنا ہے، پھر جا کے جنت ملے گی، پھر قیامت کی سختیوں سے بچا جائے گا، پھر پرصراط آسانی سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ کے بندوں، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، حلال اور حرام واضح ہیں، اللہ کچھ چیز اس کے درمیان میں ہوتی ہے، چراگاہ سے دور ہی ہٹا جائے، لیکن یہاں پر گنجائش ڈھونڈی جاتی ہے کہ کوئی گنجائش مل جائے، رشتے ناطے کے حوالے سے کوئی گنجائش مل جائے کہ رشتے ناطے اہل کتاب کی لا سکتے ہیں۔ ایک گنجائش بھی حکم تو یہ ہے کہ نہیں لانی، نہ دینی یا نہ لینی ہے۔ سورہ البقرہ کا واضح، سورہ نور میں آ گیا کہ مومنوں پر یہ حرام ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے مطلب جن گنجائشیں ڈھونڈنا، جن گنجائشیں ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو کیے کچھ نہیں، حرام اگر گنجائشیں ڈھونڈے گا تو پیچھے آنے والے کیا ہے؟ اللہ کے بندو، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو میرے منہ سے الفاظ بھی کر رہے ہیں، توفیق کے مالک اس پر ہم عمل بھی کریں۔ جب عمل کریں گے پھر معاشرے میں پتہ چل جائے گا۔ ابھی دیکھیں ان کی مساجد کتنی بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں، اس کے مقابلے میں کیا نرسیں نہیں بنائی گئی؟ اللہ کے بندو، جگہ جگہ جہاں مسجدیں بنائی گئی تبھی فرقہ پردازوں کو دبایا جائے گا، یہ تفرقہ ڈالنے والوں کو، ورنہ یہ معاشروں میں چھائے رہیں گے۔ ان کے اس انداز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اس باتوں کو سمجھے اور جانے، اور اپنے جاننے کے بعد تفرقہ پردازوں سے اگر ہم واسطہ تعلق رکھیں گے تو اس پر حسنت سے دور چلے جائیں گے۔ ہر رسم اور ہر طریقے سے ہم نے ان کے بعد رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی اس کے بعد شمالی علاقہ جات سے عبدالجبار صاحب، تو اور ساتھی اس میں نام لکھوانا چاہے تو لکھوا سکتا ہے، ابھی ایک گنجائش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ محترم بھائیو، آپ کے سامنے سورۃ الانعام آیت نمبر 159 تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الانعام مکی دور کی سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 55 نمبر سورہ ہے، 20 رکوع اور 165 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کا نام اس کی آیت نمبر 136 اور 138 سے ماخوذ ہے، جس میں الانعام آیا ہے، اور الانعام عربی میں جانوروں کو کہتے ہیں، اسی مناسبت اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ انہی آیات میں جانوروں کے حلال اور حرام کرنے کے قائد جو مشرکین مکہ کے تھے، باطل قائد نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے اندر مالک رب العزت نے توحید کو بڑے جامع اور جد نشین انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاں سے بھی آپ شروع کریں گے اس کی توحید آپ کو چھلکتی ہوئی نظر آئے گی،
اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر رد کیا ہے۔ آج اس شامل قرآن میں موضوع کیا اسلام میں فرقوں کی گنجائش ہے، تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب اس کا جواب ہونا چاہیے کیا اس دین اسلام کے اندر نقص تھا جو یہ فرقے بنے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو مکمل کر کے اس دنیا سے اندر گئے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر مالک ارشاد اليوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، کہ آج دین اسلام کو میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اب اس دین اسلام کے اندر ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے، چاہے وہ عقائد کے بارے میں ہو چاہے وہ اعمال کے بارے میں ہو۔ تو کیا کوئی فرق تھا کہ یہ فرقے بنے جبکہ دین مکمل ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت نبی، موطا مالک میں، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ تو اس دین اسلام کے اندر فرقہ پرستی اور مسلک پرستی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے، وہ دین اسلام ہی ہے۔ مالک کا ارشاد سورہ آل عمران کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو راستہ، وہ اسلام ہے۔ اسلام کو قبول کرنا ہے، باقی راستے اللہ کو قبول نہیں ہیں۔ اللہ کو جو راستہ قبول ہے وہ اسلام ہے۔ مزید اس کی تشریح کے اندر مالک رب العزت نے سورہ شورا کے اندر فرمایا شرع لکم من الدین ما وصینا بہ نوحا والذین اوحینا الیک، کہ شریعت ہم نے مقرر کی، ہم نے دین کا وہ راستہ آپ کے لیے مقرر کیا جس کو نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اور مزید فرمایا وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، جس کی موسیٰ ابراہیم علیہ السلام پر وصیت کی تھی، وحی نازل کی تھی، جس کی موسیٰ علیہ السلام پر وصیت کی تھی، جس کی عیسیٰ علیہ السلام پر وصیت کی تھی، اور یہ حکم کیا تھا ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم رکھنا، دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفریق پیدا نہ کرنا۔ کتنی واضح ارشاد مالک رب العزت کا قرآن کے اندر۔ اور مالک کا ایک اور بہترین ارشاد سورۃ البقرہ کے اندر کہ لوگ ایک امت تھے، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، یعنی توحید کے اوپر قائم تھے، پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا، توحید کے اندر شرک داخل ہوا، شرک کا دخول ہوا، لوگوں نے اختلاف کے اندر اسلام کے اندر اختلاف کیا اور فرقے پرستی بن گئے۔ تو پھر مالک نے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، ڈر سنانے والے اور خوشخبری سنانے والے۔ وہ کیا کرتے تھے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، پھر اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ اپنی سچی کتاب نازل کی، بالحق کی، حق کے ساتھ اللہ نے ان کے ساتھ سچی کتاب نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف کریں، جن امور میں وہ اختلاف کرتے تھے وہ سچی کتاب کے ذریعے اختلاف کو رفع کر کے دفع کر دیں۔ اب اس فرقہ بازی کی وجوہات، فرقہ پرستی اور مسلک پرستی کی وجوہات بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی ہیں۔ مالک کا ارشاد ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ دیکھیں کتنا واضح ارشاد مالک کا سورہ شورا کی آیت 14 کے اندر کہ جو یہ لوگ الگ الگ ہوئے ہیں، فرقہ ہوئے ہیں، جو انہوں نے مسلک پرستی اختیار کی ہے، کس وجہ سے؟ یہ جو آج دیوبندی الگ ہوئے ہیں، بریلوی اسلام سے الگ ہوئے ہیں، اہل حدیث اسلام سے الگ ہوئے ہیں، شیعہ سے الگ ہوئے ہیں، یہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ علم ان کے بعد ہے، علم آ جانے کے بعد آپس کی ضد اور ہر درمی کی وجہ سے یہ الگ ہوئے ہیں۔ عقائد کے اوپر یہ سارے یکساں ہیں۔ عذاب القبر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، سب کا یہ عقیدہ ہے اسی زمین کے گڑھے کے اندر مردے جسم کو عذاب ہوتا ہے، اس کے اوپر سارے یکساں ہیں۔ روح کے لٹانے کا جو معاملہ ہو سارے اس کے اوپر یکساں ہیں، اجرت دینے کا معاملہ ہو سارے اس کے اوپر متفق ہیں، لیکن جن کے اختلاف ہیں وہ ہیں فاتح خلف امام، طلاق ثلاثہ کے اوپر ان کے اختلاف ہیں، امین بالجہل کے اوپر ان کے اختلاف ہیں، لیکن عقائد کے اوپر سارے یکساں ہیں۔ تو یہ جو الگ الگ ہوئے ہیں، واضح احکامات آنے کے بعد، واضح بیانات آنے کے بعد آپس کی ضد اور ہر درمی کی وجہ سے ہوئے ہیں، بغض اور عناد کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اب مالک ارشاد فرقہ بازی میں اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ کیونکہ فرقہ بازی بہت بری چیز ہے۔
مالک ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور اس میں فرقہ پیدا نہیں کرنا. یہ اللہ کی رسی، اللہ کی سچی کتاب جس کو مالک کائنات ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کو تھامنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح حدیث کو دانتوں سے پکڑنا ہے. تو مالک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. مالک ارشاد ان الذين فرقوا دينهم وقاموا الشيعة لست منهم في شيء. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جن جگہ ڈرگس تام رسم کیا گیا ہے اور یہ عام ہے حکم اس کے لیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اپنے دین کے اندر فرق کیا، فرقہ بازی پیدا کی اور گروہ ہو گئے، آپ ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے کوئی تعلق نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ہر معاملے کے اندر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ قائد کے اوپر ہو، چاہے وہ اعمال کے اوپر ہو، چاہے وہ تبلیغ کے اوپر ہو، چاہے وہ صلاۃ کے اوپر ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، چاہے وہ فوتگی ہو، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اہل ایمان کا فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ان فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور فرمایا انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو یہ کرتے ہیں اللہ ان کو بتا دے گا. لیکن آپ نے فرقوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا، اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے. اب دیکھیں اس کی تشریح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کتنی واضح تشریح فرمائی ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں تو فرقوں کے بارے میں اکثر لوگ ان سے وہ اکثر شر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات ارشاد فرمائی، فرقوں کو متعلق فرمایا کہ وہ ہمارے جیسے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے، یعنی قرآن و سنت کے بولنے والے ہوں گے. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو مجھے اس بارے میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامهم، مسلمانوں کی جماعت اور اگر اس کا امیر مل جائے اس کو پکڑ لینا. جماعت المسلمین اور رجسٹرڈ سعود بی ایس سی والی نہیں جو اہل جسموں کی ترقی یافتہ شعب ہے، وہ جماعت المسلمین نہیں، مسلمانوں کی جماعت جس کے عقائد قرآن کے مطابق، جس کے اعمال نبی کی سنت کے مطابق ہوں گے، جن کا کفر شرک مسل پرستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ اگر مسلمانوں کی جماعت ہوتی ہے تو اس کو پکڑ لینا. آج الحمدللہ اس پاکستان کے اندر مسلمانوں کی جماعت موجود ہے جس کے عقائد اور اس کے نظریات کے اعمال قرآن کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق ہیں. وہ پوچھتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمانوں کی جماعت اور اس کا امیر نہ ملے تو مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا جنگل میں چلے جانا، درخت کی جڑیں چبا کر گزارا کر لینا، لیکن فرقوں کا ساتھ ہی دینا کسی حالت میں تمہاری موت آ جائے. یعنی اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے ان فرقوں کا ساتھ نہیں دینا. اب مزید دیکھیں ایک قرآن کی آیات دوسری قرآن کی تشریح کرتی ہے، صحیح حدیث دوسری صحیح حدیث کی تشریح کرتی ہے. ابن ماجہ نے جس سوم کے اندر کتاب الفطر کے اوپر باب باندھا ہے امت کا فرقوں میں بڑھ جانا، اس میں وہ 3 حدیثیں لائی ہیں جو بالکل صحیح سند ہیں. ان میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے 71 فرقے، یہود کے 71 فرقے، 70 جہنمی 1 جنتی، نصارہ کے 72 فرقے، 71 جہنمی اور 1 جنتی. قسم ہو ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت کے بھی 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی 1 جنتی. آپ خود اندازہ لگا لیں. پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جنتی جماعت ہوگی اس کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا وہی جماعت وہ جماعت ہوگی. اور اس حدیث کی مزید تشریح ابو داؤد کتاب السنن جلد نمبر 3، ترمذی جلد نمبر 2 کتاب الایمان میں ما انا علیہ واصحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کی طریقے پر ہوگی وہ جماعت جنت میں جائے گی. آج دیکھ لیں ان دیوبندیوں کے اوپر، ان شیعہ کے اندر، ان اہل حدیثوں کے اندر، ان مرزائیوں کے اندر کون ہے جس کے عقائد صحابہ کے مطابق ہوں، جس کے اعمال صحابہ کے مطابق ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان جماعتوں کے اندر ہمیں ان کے عقائد و نظریات بالکل قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق نظر آتے ہیں. وہ جماعت جنت میں جائے گی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی.
اب اللہ کو جو دین مطلوب ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ اللہ ہرگز دین قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کو یہ جو راستہ ہے، یہ دین جو ہے، یہ دیوبندی دین اللہ کو یہ قبول نہیں، اہل حدیث دین اللہ کو قبول نہیں، شیعہ دین اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ کو جو دین قبول ہے وہ اسلام ہے۔ مالک کا سورہ ال عمران کے اندر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ لیں اس کے اندر اللہ نے کتنا بہترین نقطہ بیان کر دیا ہے۔ جو اسلام کے علاوہ، اسلام یسلم اسلام مصدر ہے یہ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں وہ شخص خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا۔ تو اللہ کے بندوں، مسلک پرستی اور فرقہ پرستی سے بچنا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، شرک کی اقسام میں سے ہے۔ مالک ارشاد سورہ روم کے آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر منیبین علیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ، مومنو رجوع کرتے رہو، اللہ سے ڈرو، صلاۃ قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، ان مشرکوں میں نہ ہونا، کون سے مشرک؟ من الذین فرقوا دینهم وقاموا شیعا، جنہوں نے دین کے اندر گروہ بنائے اور فرقے ہو گئے۔ ان مشرکوں میں آپ نے نہیں ہونا۔ تو لہذا اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے مسلک پرستی، فرقہ پرستی شرک ہے، اور یہ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جس کی معافی اللہ کے ہاں نہیں۔ مالک ارشاد سورہ نساء کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اسے گناہ معاف کر دے گا۔ اور فرمایا انہ من یشرک باللہ، جس کی بھی موت شرک پر آ گئی فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور اس کا کوئی مددگار نہیں۔ تو لہذا اللہ نے جو ہمارا نام رکھا ہے وہ مسلم رکھا ہے، ہم نے اپنی پہچان مسلم سے کرانی ہے۔ ہر شخص کی پہچان ہے، ہر شخص کا ایک نام ہے، وہ اس کی پہچان ہے۔ تو مسلمانوں کی پہچان بھی مسلم ہے۔ مالک سورہ حج کے اندر آیت نمبر 76 کے اندر هو سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی، اور فی ھذا، اور تمہارا بھی، یعنی تم سے پہلے جو ہم تک گزری ہیں یہود نصارہ، ان کے اندر بھی ان کا نام مسلم تھا۔ ان کے علماء اور شیخوں نے ان کے اپنے طرف سے ان کو نام دیے ہیں کہ تم یہودی رکھ لو، تم نصارہ رکھ لو، عیسائی رکھ لو، حالانکہ ان کے نام بھی مسلم تھے۔ اور مالک اہل ایمان کو مخاطب کرتا ہے جو سورہ ال عمران کے اندر یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اہل ایمان ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر تم مسلم مرو، الا تم مسلمون، جو بندیون بریلیون نہیں کہا اللہ نے، مسلمون کہا کہ تمہاری موت آئے تو تم مسلم مرو۔ اس شخص کی دعوت جو لوگوں کے سامنے دعوت وحدانیت، اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، سورہ حم سجدہ کی آیت 33 کے اندر ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس شخص سے بہتر بات اس کی اچھی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل بھی کرے اور کہ میں تو مسلم ہوں۔ دیکھیں وہ کہتا ہے میں تو مسلم ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جب وفات پانے لگتے ہیں تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں بیٹا مرنا تو مسلمان مرنا، سورۃ البقرہ کے اندر۔ اللہ کے پہلے نبی نوح علیہ السلام مسلم، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم۔ تو لہذا ہم نے مسلم مرنا ہے، ہماری جو پہچان ہے وہ مسلم ہے، ہماری پہچان دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، شیعہ نہیں، مرزائی نہیں، بوری نہیں، اسماعیلی نہیں، قادیانی نہیں، پتھری نہیں، جلندری نہیں، گیلانی نہیں، ہماری پہچان مسلم، مسلمان مرنا ہے ہم نے، کیونکہ یہ مسلک پرستی، فرقہ پرستی شرک کی اقسام میں سے اقسام ہے اور اس سے ہم نے بچنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے کے کائنات یہ چیز بیان کی گئی ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد صبح سرد سے مشتاق ہوں۔
نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. میرے محترم بھائیو، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی سچی کتاب قرآن مجید والفرقان حمید میں سے سورہ الانعام کی 159 نمبر آیات تلاوت کی ہے. مکی دور کی یہ سورہ ہے. اس سورہ کے رکوع 16 اور 17 میں بعض انعام یعنی مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کے تہمات کی تردید کی گئی ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ الانعام پڑا. مالک کائنات اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں. فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ رب العزت انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ وہ کرتے رہے. اس آیت کے اندر فرقہ سازی کی اور دین میں بدعت گڑنے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے. ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، اور وہ باتیں جو ایجاد کرتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. خیالاتی دین ہوتا ہے ان کا، تصوراتی دین ہوتا ہے. سنی سنائی باتوں کے اوپر اپنے دین کو استوار کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ کی آیات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ہٹ درمی کی روش اختیار کرتے ہوئے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقوں میں منقسم کر دیتے ہیں اور ملی وحدت کو پارا پارا کر دیتے ہیں. یہ کام صرف اس دور کا نہیں میرے بھائیوں، ہر قوم کے اندر اگر آپ دیکھ لیں دنیا کی تمام اقوام کی تباہی کا ذریعہ یہی فرقے بنے. سب سے پہلے صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 سرغنہ گروہ تھے جو اپنی منمانی سے اللہ کے دین میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتے رہتے تھے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے. اب اس میں سے صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی جو ان تمام مذاہب سے، تمام مسالک سے علیحدگی اختیار کرنے والی ہوگی اور اللہ کی سچی کتاب قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنی عملی زندگی کو استوار کرتے ہوئے اس کے مطابق عملی زندگی بسر کرے گی. وہ جماعت اللہ کی جماعت ہوگی، ان کا کوئی اور نام نہیں ہوگا. ان کا نام مالک کائنات نے قرآن میں رکھ دیا ہے. سورہ الحج کی 78 نمبر آیات میں مالک کائنات ان کا نام بیان فرماتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، کہ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام یہی ہے. اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کے سامنے جو سب سے بہترین دین ہے، جو سب سے پسندیدہ دین ہے، وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مالک پسند نہیں فرماتا. فرمایا مالک نے ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، کہ بلا شبہ یہ دین اسلام ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام سورہ آل عمران کے اندر کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. تو میرے بھائی یہ جو گروہ بنتے ہیں، یہ جو فرقے بنتے ہیں، یہ کم علمی کی وجہ سے نہیں بنتے.
ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے. مالک کائنات سورہ البینہ میں ان کی نشاندہی کرتا ہے. فرمایا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ ان کے پاس واضح دلائل آنے کے بعد پڑا. حالانکہ حکم انہیں یہ دیا گیا تھا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حالانکہ حکم انہیں یہی دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کے لیے دین کو خالص کر دیں اور یکسو مسلم ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ دے کہ یہی سیدھی ملت کا دین ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے احکامات واضح ہیں. آج ہر طرف دیکھ لیں فرقہ پرستی، قبر پرستی، مسلک پرستی، ترویج و اشاعت اس کی اتنی کی جا رہی ہے کہ اصل اسلام کا چہرہ وہ اس کے پیچھے چھپ گیا ہے. اگر کسی کے سامنے آپ اللہ کی کتاب بیان کریں وہ کہتا ہے کہ یار میرا جو مولوی صاحب ہے، میرا جو پیر صاحب ہے، وہ جو حکم مجھے دیتا ہے میں اس کا کیا کروں. اللہ رب العزت نے ان کی نشاندہی بھی کی ہے. سورہ توبہ 31 نمبر آیات میں مالک فرماتا ہے کہ یہ جو اپنے پیر اور مولوی کے آگے چلتے ہیں، اس کی بات سنی، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے پیچھے چل پڑا، تو مالک بیان فرماتا ہے سورہ توبہ کی 31 نمبر آیات میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیر اور مولوی کو اللہ کے علاوہ اپنا الہ بنا لیا ہے. یہ الہ حدی بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے، براہ راست ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن وہ جس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور جس چیز کو حلال کر دیں وہ اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں. اور مالک ان کا اگلا پھر سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ان کا ایمان چھینا، پھر مالک خبردار کرتا ہے انسانوں کو کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت کثیر تعداد کے اندر یہ مولوی اور یہ پیر، یہ مولوی اور یہ مشائخ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ انہیں اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ایک طرف سے یہ آپ کا مال کھا رہا ہے، دوسرے طرف آپ کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اور مالک بیان فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اسلام کے علاوہ کوئی شخص کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو میں وہ اس سے ہرگز قبول نہ کروں گا اور آخرت کے اندر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اگر اس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیا، اسلام کے علاوہ دیوبندیت اختیار کر لی، بریلیت اختیار کر لی، اہل حدیثیت اختیار کر لی، شیعہ بن گیا، قادیانی بن گیا. تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ دنیا میں جتنا نیک عمل کرتا رہے، جتنی صلاۃ ادا کرتا رہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگی اور وہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور خسارہ والے کون ہوگے میرے بھائی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. مالک فرماتا ہے کہ جو آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ رب العزت نے اپنی سچی کتاب کے اندر مسلمانوں کو، خاص طور پر مسلموں کی جماعت کو جو خالص اللہ کی کتاب کے اوپر عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، انہیں یہ حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب لوگ مل کر اللہ کی دین کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقے میں نہ پڑنا، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے دینا، اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ دین اللہ کا دین اسلام، یہ سچا دین آج کے اس پرفتنہ دور میں اگر اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا تو میرے بھائیوں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی تمام جتنی ہمارے اندر ایبلٹیز ہیں اس کو اللہ کے دین کے لیے خالص کرنا پڑے گا. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. صبح بھی اللہ کا ذکر،
شام کو بھی اللہ کا ذکر، تب کہیں جا کے اللہ کا یہ دین سربلند ہوگا۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، اسلام کا نام لیوا، یہ نام نہاد مسلمان ذلیل و خوار ہیں ہر طرف۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپس میں یہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور اسی فرقہ واریت کی وجہ سے ان کی وہ مضبوط مٹھی پارا پارا ہو گئی ہے۔ اب گائے کا پیشاب پینے والا ان کو آنکھیں نکال کے دکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مالک بیان فرماتا ہے سورہ نساء کی 115 نمبر آیات میں کہ تمہاری اپنی مرضی ہے، تم جو سا دین اختیار کرنا چاہو ہم تمہیں اسی راستے پر جانے دیں گے۔ مالک بیان فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جس شخص کے پاس واضح دلائل میں ہدایات آ جائیں اور اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، دوسرے راستے کی پیروی کرے، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور وساءت مصیرا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے اس فرقہ بندی کو شرک کا ہے۔ سورہ روم کے اندر مالک فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اللہ کی طرف اپنے دین کو سیدھا کر لو اور صلاۃ قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہوں میں بٹ گئے، کئی گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ کے پاس کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے، دیوبندی دیوبندیت کے اندر خوش ہے، بریلوی بریلویت کے اندر خوش ہے، اہل حدیث اہل حدیثیت کے اندر خوش ہے، اسی طرح شیعہ اپنے فقہ کے اندر خوش ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ دنیا کا خوش ہونا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ اگر یہ سوچتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، تو مالک بیان فرماتا ہے سورہ الانعام کی 65 نمبر آیات میں کہ کہہ دیجئے کہ وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے مالک بیان فرماتا ہے کہ کس طرح ہم اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے سمجھ سکو۔ تو میرے بھائیو، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے جو آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کی گئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ایسے دور میں چلا جاؤں کہ جہاں پہ اسلام کا نام لے گا کوئی اور نہ ملے، جاہلیت کا دور دوبارہ سے آ جائے، تو اس دور میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں تمہیں صحابہ کرام اور میرے جیسے جماعت کی تلاش میں رہنا چاہیے اور اس جماعت کا ساتھ دینا چاہیے۔ فرمایا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے کہ اگر مجھے وہ جماعت نہ ملے تو پھر میں کیا کروں؟ اگر وہ جماعت مجھے نہ ملے تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تم ان سے علیحدہ ہو جانا، بے شک جنگل میں چلا جانا اور درختوں کی جڑ کھا کر گزارا کرنا، لیکن ان فرقہ پرستوں کا ساتھ نہیں دینا۔ اور اسی طرح مالک کائنات نے ہمارے لیے یہ جو دین اسلام ہے اس کو مکمل کر دیا، اس کے اندر اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں مالک فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرما دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، موطا امام مالک کتاب الجامع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے جا رہا ہوں لیکن تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس نے اس کے ساتھ تمسک اختیار کیا، اس کے ساتھ چمٹ گیا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید والفرقان حمید، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جس نے اس کو اختیار کر لیا،
جو اس راستے پر چل پڑا وہ گمراہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راستے اختیار کر لیے وہ صریح گمراہی میں ڈوب گیا۔ تو مالک کائنات فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا مسلمانوں کو کہ تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے فرقے بنا لیے اور فرقوں میں بٹ گئے۔ ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، واضح نشانی اللہ کی کتاب موجود ہے آج، لیکن یہ واضح نشانی موجود ہونے کے باوجود آج انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور اختلاف کسی دلیل کے اوپر نہیں کیا، خواہشات کی پیروی کی، اپنے نفس کی پیروی کی، دنیا کی خاطر، دنیا کی دولت کمانے کی خاطر، لوگوں کا مال باطل طریقے سے بٹورنے کی خاطر انہوں نے اللہ کے دین میں ٹکڑے بنائے، انہوں نے اللہ کے دین میں فرقہ بندی کی، لوگوں میں اختلاف ڈالا، ملت واحدہ کو پارا پارا کر دیا، اور اسلام کو جو کہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتنا کمزور کر دیا کہ آج دنیا کے ہر طرف جو نام نہاد اسلام کے نام لیوا ہے وہ ذلیل اور خوار ہے۔ تو مالک کائنات ایسے لوگوں کے لیے حکم دیتا ہے سورہ آل عمران کی 64 نمبر آیات میں، مالک بیان فرماتا ہے اہل کتاب سے، اور یہ حکم عام ہے سب لوگوں کے لیے، فرماتا ہے کہ آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ نمبر 1 وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر کوئی اس سے منہ موڑے تو کہہ دو کہ اس بات پر گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے مسلم اور فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت ہم سے یہی تقاضا کر رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیات میں مالک بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اور پھر فرمایا مالک کائنات نے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو کوئی اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تامے رہا اس نے صراط مستقیم پا لی۔ تو میرے بھائیو، آج کے دور کے اندر اگر آپ کو یہ ہر طرف جو فرقے نظر آ رہے ہیں، گروہ نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں، یہ سب خیالات کی پیروی کرنے والے، اپنے نفس کی پیروی کرنے والے، نفس کے غلام، خیالات کے غلام، اپنی نظریات کے غلام، اپنی سنی سنائی ہوئی باتوں کے اوپر چلنے کے غلام، اپنے باپ دادا کے دین کے غلام، انہوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جبکہ مالک کائنات اس کے برعکس ہمیں اللہ اپنی سچی کتاب میں حکم دے رہا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی فرقوں سے بچائے اور آپ سب کو بھی فرقوں سے بچائے۔ اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس کے بعد آزاد کشمیر سے محمود الحسن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میرے تمام معزز مومن و مسلم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی کتاب سے ایک آیت مقدسہ اور نبی علیہ السلام کا ایک مختصر سا ارشاد بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کے سامنے اس آیت کا مفہوم صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے انسانیت کو پیدا کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد کے لیے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک قانون، ایک منشور جاری کیا اور اس کا نام اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع کر کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کا نام صرف اور صرف یا تو مومن رکھا یا مسلم رکھا. اس کے سوا اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جو بھی انسان اسلام اور ایمان کے علاوہ اپنے آپ کو کسی دوسرے دین یا کسی دوسرے سلسلے سے جوڑے گا تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کو خسارے اور گھاٹے والی زندگی حاصل کرنے والا اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا. اور دنیا کی زندگی کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے اس کو مخلوق کے اندر سب سے برا انسان اس کو ارشاد فرمایا. اللہ رب العالمین اپنی ذات سے یہ شہادت دیتا ہے اور اپنے فرشتوں کے لیے بھی فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام علم والوں نے بھی یہ گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا و دستگیر نہیں، کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں، نفع نقصان دینے والا نہیں. ایک ہی اللہ سارے اختیارات کا مالک ہے، ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہی اللہ رب العالمین انصاف کے اوپر
قائم ہے اور جو اس کے ماننے والے، اس کی ذات پر ایمان لانے والے، جو بندہ مومن و مسلم ہوگا وہ بھی کبھی انصاف کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، اپنے مالک کے دیے ہوئے نام کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کا نام فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دین صرف اور صرف ایک اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جن لوگوں کے پاس اللہ رب العالمین نے اپنی آیات کو بھیجا، اپنی نشانیوں کو بھیجا، انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا اور انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو جاننے کے بعد، اللہ کی نشانیاں اپنے پاس آنے کے بعد، انہوں نے کتاب کے اندر آپس میں ضد کی بنا پر، بغض و حسد کی بنا پر، اپنے ذاتی مفادات، حب جاہ اور حب مال کی بنیاد پر، جاہ و جلال و مرتبے کے لالچ کی بنیاد پر اس کے اندر اختلافات ڈالے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا جو کام کرنے والے ہیں انہی کے لیے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ رب العالمین ان کا بہت جلدی حساب لے گا، دنیا کے اندر بھی ان کو ذلیل و رسوا کرے گا اور اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ رسوا ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بھی بندہ، جو بھی انسان اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے اسلام کی سوا دوسرے دین کو تلاش کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس سے اس کی بات کو ہرگز قبول نہ کرے گا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت مقدسہ کے اندر فرمایا اے مومنو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں متحد ہو کر اللہ کی رسی پر جم جاؤ اور اللہ کی رسی کے اندر، اللہ کے دین کے اندر تفرقہ اور فرقے نہ بناؤ، اور پھر اس اللہ کی رسی کی تعریف بھی نبی علیہ السلام نے اپنے ارشاد مبارک کے اندر فرمائی کہ اے مومنو، اے ایمان والو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہو گے تم ہرگز کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پہلی اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے رسول کی سنت، جب تک اس پر قائم رہو گے دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں اللہ تمہیں عزت دے گا۔
اس کے علاوہ بے شمار آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے دین اسلام کے نام کو تبدیل کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے کافر سے بھی پکارا کہ یہ اللہ کے حکم کا، اللہ کی آیات کا انکار ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، حکم نہ دیں، وہی پکے کافر ہیں۔ چاہے ایک آیت کا ایک حرف ہی ہو یا ایک ٹکڑا ہو، اس کے اندر کسی کا لحاظ نہیں ہے، چاہے وہ کسی نبی کا باپ ہو یا بیٹا ہو یا نبی کی نسل سے ہو، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تمام فرقہ پرستوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کو یہ کہہ دیا کہ تم کسی وہم و گمان میں نہ ہونا، اگر تم نے ایسا کام کیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے ان لوگوں کو کہ انسانوں میں سے جو بھی لوگ فرقے بنائیں گے دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، تو ان کو خبردار کر دیجیے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے اندر فرقے بنائیں گے وہ خبردار ہو جائیں کہ لست منہم فی شیء، کو ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی شیء کی شے، مخلوق میں سے سب سے چھوٹی چیز، ایک ذرہ یا رائی کا دانہ یا اس سے بھی چھوٹا کوئی ذرہ ہو، وہ بھی شے کے اندر آتا ہے، تو اس کے برابر بھی اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اللہ رب العالمین اپنے ذمہ لیتا ہے کہ انما امرهم الی اللہ، ان سب کا معاملہ جو فرقہ پرستی کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین ان سے خود اس کی بات پوچھ کرے گا۔ اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو فرقہ پرستی، مسلک پرستی ہے، اور اس مسلک پرستی اور فرقہ پرستی نے آج کی کلمہ کو، مشرک قوم کو ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا ہے، اور اس کا سبب آج کے اس معاشرے کے احبار اور رہبان ہیں، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنے ذاتی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، اللہ نے انسانوں کو
والوں کا نام مسلم و مومن رکھا ہے، وہ اس کے مقابلے میں اپنا نام کسی مذہب اور فرقے سے جوڑتے ہیں، دین اسلام کے مقابلے میں دین تصوف کو پھیلاتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی اور سلسلے سے جوڑتے ہیں، اور پھر اس سلسلے کے نام سے اللہ کا نام استعمال کر کے، رسول کا نام استعمال کر کے اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی کے ہر لمحے کے اندر مومن و مسلم بن کر زندہ رہیں، اور موت بھی ہماری ایمان و اسلام پہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ فہم القرآن کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اس میں 4 تقاریر ہوئی۔ ہر صوبے کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنے، اور بہت پہلے سے بتا دیا گیا تھا یہ پروگرام کہ اپنے علاقوں میں اس کی تیاری کروائیں، اور جو ساتھی اس میں شرکت کریں تیاری کر کے آئیں۔ پہلی تقریر سعید بن بشیر صاحب کی تھی، ماشاءاللہ بہت سینئر ساتھی ہیں، بہت پرانے، لیکن انداز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ بغیر تیاری کے آئے تھے۔ آیت موضوع بھی دے دی گئی تھی، سورہ انعام کے آخری رکوع کی آیت تھی، اور انہوں نے صرف یہی آیت پڑھ کے اسی کے اوپر اکتفا کیا، ورنہ بار بار بتایا جاتا ہے ان فہم القرآن کے پروگراموں میں کہ جب کوئی موضوع دے دیا جائے تو اس کی تائید میں قرآن میں متعدد آیات موجود ہوتی ہیں، احادیث ہوتی ہیں، تو اپنے فہم کو اچھے انداز میں دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور بہتر طریقے سے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اس کی تائید میں جو آیات اور احادیث آئی ہیں ان کو بھی پیش کیا جائے، خالی پھولی صرف الفاظ پہ گزارا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن بھی پڑھ کے جو ہے بیان کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ فذکر بالقرآن، سورہ قاف کی آیت ہے کہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے جو ہے دعوت دو، لوگوں کو نصیحت کرو، قرآن کے ذریعے سے سمجھاؤ۔ تو قرآن ہماری دعوت کا محور ہونا چاہیے اور بنیاد ہونی چاہیے، ہماری دعوت میں زیادہ سے زیادہ قرآن شامل ہو، اور جب آیات پیش کریں تو اس کا حوالہ ضرور دیا جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں یہ آیت کہاں ہے، لیکن حوالے نہیں دیتے، تو پھر پتہ کیسے چلے گا، وہ بعد میں ڈھونڈتے رہتے ہیں ساتھی کو کہاں تھے اس نے آیت پڑھی تھی۔ تو ہم جب بھی کوئی آیت پڑھیں تو اس کا حوالہ ضرور دیں، مختصراً بتا دیں، رکوع اور آیت میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر ضروری تفصیل ہوتی ہے، اس سے عام قاری کو کیا فائدہ ہوگا، آپ سورت کا نام بتا دیجیے، اس سے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا، وہ جا کے جو ہے تلاش کر لے گا۔ بہت پرانے ساتھی ہیں، تقاریر وغیرہ کرتے رہتے تھے، لیکن ایک لفظ انہوں نے کہا بنو قریش، اور یہ بات واضح کر دوں بھائی، کسی کی کوئی حوصلہ شکنی ہرگز نہیں مطلوب ہے۔ یہ جو فہم القرآن کے پروگرام ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے ساتھیوں کے اندر اچھا ایک فہم پیدا ہو قرآن کے مطالعے کا شوق پیدا ہو، اور اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اور اس کو اور بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچا دیں۔ اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کمی اگر رہ جاتی ہے، اس کی یہاں نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ کوئی عیب چیز ہی نہیں ہے، اس میں نہ کسی کو برا ماننا چاہیے اور نہ کوئی ناراضگی کا سبب بنے۔
تو ایک لفظ انہوں نے کہا تھا بنو قریش. بنو ابن سے نکلتا ہے بیٹے, ابن کی جمع بنو آتی ہے. تو قریش جو ہے کسی کا یعنی بنو قریش کوئی قبیلہ نہیں تھا. قریش قبیلہ تھا, اس میں خاندان تھے بہت سارے. بنو کنانا تھا, اور بنو ہاشم تھے, بنی عبد مناف تھے, یہ مختلف جو ہے خاندان تھے. تو یہ بنو قریش نہیں ہے. تو یہ ایک لفظ انہوں نے اس طرح سے کہا, اس کی ضرورت نہیں تھی. شاید زبان کی کچھ روانی میں کمی کی وجہ سے یا میرے سننے کا سکم تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نبی سلام یہ صرف ساتھیوں کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر آپ قاسم نانوتوی کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں نبی سلام لکھتا ہے, وہ صاد لام عین میم, یہ غلط, یہ نہیں لکھنا چاہیے. اگر آپ کو درود لکھنا ہے پورا تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں, لیکن اس کو اپنی طرف سے کوئی ایک نئی شکل نہ دیں, پورا اس کو کہنا چاہیے. اب انہوں نے نہ تو اور کوئی آیت پڑھی نہ کوئی حدیث پیش کی, اور بغیر تیاری کے جو ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ اور شوق و جذبہ دے کہ آئندہ جو ہے موقع ملے تو اور تیاری کے ساتھ آئیں اور اچھے انداز میں دوسروں کے سامنے جو ہے فہم القرآن پیش کریں. دوسری تقریر عبدالجبار صاحب کی تھی. یہ ماشاءاللہ نوجوان ساتھی ہیں, تقاریر کرتے رہتے ہیں, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان کی تقریر میں روانی بھی تھی, سلاست بھی تھی, اور انہوں نے آیات اور احادیث بھی پیش کی. اب تائید میں موضوع کے اعتبار سے خطبہ مسنونہ بھی پڑھا انہوں نے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا, ہم نے یہ صلاۃ کے مسائل جو کتاب لکھی ہے, یا قربانی کے مسائل بھی یہ کتاب جو آپ تک پہنچا ہوگا, اس میں ہم نے خطبہ جو لکھا ہے ان الحمد للہ, یہ مسلم کی کتاب الجمعہ میں جو ہے یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ. باقی جو الحمدللہ ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں, 2 مرتبہ, یا عبدالقادر جیلانی 2 مرتبہ کہتے تھے نا, تو یہ صوفیوں والی کی بات ہے کہ وہ 2 دفعہ کہتے تھے, سارے جن اور انسان سارے اکٹھے ہو جاتے, جھوٹی باتیں. مسنون طریقہ وہ کتاب الجمعہ کی جو مسلم کی روایت ہے وہ یہی ہے, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. یہ خطبہ موجود ہے ہماری کتاب الصلاۃ میں, اور قربانی کے مسائل میں بھی. اس کو یاد کریں, اس کو پیش کرنا چاہیے, یہ مستند ہے زیادہ. باقی جو دوسرے جو ہیں ہماری کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں, یہ ایک تو یکجا نہیں, متفرق ہیں, اور اتنے زیادہ مستند بھی نہیں ہیں. انہوں نے جو کچھ آیات پیش کی عبدالجبار نے, ان میں جو ہے کچھ غلطی تھی, بہتری کی گنجائش ہے. خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے ان کی قربت ہے, ان کی جو ہے شاگردی میں جو ہے اور جو ہے یہ اضافہ کر سکتے ہیں, اپنی بہتری کر سکتے ہیں. حدیث پڑھی انہوں نے, ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, تو بہما کو انہوں نے واحد کا کہہ دیا بہی, حالانکہ اس میں دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو تسنیہ کی ضمیر آئے گی, بہما لانا چاہیے. اور اسی طرح سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی جو روایت پیش کی کتاب الفتن, بخاری کی, حوالہ تو نہیں دیا, لیکن انہوں نے اس کا پس منظر بھی نہیں بیان کیا. اس سے اتنا بتایا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ شر کی باتیں پوچھتے تھے, لوگ خیر کی باتیں پوچھتے تھے. کیوں پوچھتے تھے یہ بھی تو بتائیں کہ شر کی باتیں کیوں پوچھتے تھے. انہوں نے بتا دیا شر کی باتیں میں اس لیے پوچھتا تھا کہ میں ان میں پڑھ نہ جاؤں, ان سے بچنے کے لیے. اگر آپ نے صرف اتنی سی بات اگر یہ کہہ کے آپ گزر گئے آگے, تو سامع سننے والے کے ذہن میں ایک یہ بات بیٹھ جائے گی کہ وہ شر کی باتیں کیوں پوچھتے تھے. تو اس کی اگر وضاحت ہو جائے تو بات واضح ہو جائے گی کہ وہ شر کی باتیں اس لیے پوچھتے تھے کہ ان شر سے جو ہے بچیں اور ان میں وہ پڑھ نہ جائے. تقریر کے اختتام پہ یہ واحد مقرر تھے, انہوں نے جو ہے وہ مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھی. یہ جو ہے ساتھی اس کا بھی اہتمام کریں کہ جب مجلس برخاست ہو تو یہ دعا جو ہے ضرور پڑھنی چاہیے. ترمذی کی حدیث میں ہم نے اذکار و مسنون کے کتابچے میں یہ دعا لکھی بھی ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ پڑھنی چاہیے بھائی. اچھی کوشش تھی, اللہ تعالیٰ اور ان کو شوق و جذبہ عطا فرمائے کہ یہ اور بہتر سے بہتر انداز میں جو ہے آگے بڑھیں اور دوسروں کو بھی تیار کریں, کوشش جاری رکھیں. تیسری تقریر مشتاق کی تھی, آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ماشاءاللہ کتنے انہوں نے آیات اور حدیث کے حوالے سے جو ہے تقریر کی. روانی بھی بہت تھی, قرت بھی مناسب تھی, اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی انہوں نے حدیث کا بھی حوالہ دیا.
بہرحال انہوں نے صرف اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ یہ مولوی اور پیر کی وہ عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن پورا اس کو تھوڑا بیان کرنا چاہیے کہ انہوں نے آ کے یہ پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں کہ یہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو پھر اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ان احبار اور رہبان مولویوں اور پیروں کے کہہ دینے سے کسی حرام کو حرام مان لینا اور ان کے کہہ دینے سے کسی حلال کو حلال جان لینا، یہ ان کو رب بنانا تھا۔ یہ بات ان سے رہ گئی، یہ انہوں نے نہیں بتائی۔ اور اسی طرح سے یہ سورہ نساء کی آیت انہوں نے پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ غلط پڑھی، اس میں غلطی تھی۔ ایک لفظ انہوں نے کہا تھا کہ پرفتنہ دور، پرفتنہ دور نہیں ہوتا ہے، صحیح لفظ پرفتن دور ہوتا ہے، فتنہ واحد ہوتا ہے، فتن جو اس کی جمع ہوتی ہے، اور جب کہا جائے گا تو صحیح اصطلاح استعمال ہو کہ پرفتن دور، یعنی فتنوں سے فتنوں سے بھرا ہوا دور۔ اور سورہ انعام کی آیت انہوں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے جو ہے عذاب لے آئے۔ انہوں نے اس میں یہ بھی بات بتائی تھی کہ ایک گروہ کا مزہ دوسرے کو چکھائے، یہ نہیں ہے، الفاظ یہ ہیں وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ یہ بنیادی بات تھی، اس میں جو رہ گئی یہ بتانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت انہوں نے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اس وقت تک تمہیں اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئی ہے کہ تم جو ہے مسلم مرنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ پڑھی کہ وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، حالانکہ یہ اس سے پہلے کی آیت ہے، آگے پیچھے آیت ہو گئی وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، کہ جو اللہ سے اعتصام کرے گا، اللہ سے اپنے آپ کو جو ہے تعلق قائم کر لے گا اپنا، تو وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ یہ آیت پہلے ہے، اس کے بعد وہ حق تقاتہ والی آیت ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش تھی، محنت جاری رکھیں، اسی طرح سے اللہ کے بندوں کو مستفید کریں، اللہ کا کلام اچھے انداز میں ان تک پہنچاتے رہیں۔ چوتھی تقریر محمود العارفین صاحب کی تھی، آزاد کشمیر کے ساتھی۔ ان کا انداز کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سیاسی مقرر جو ہے اس طرح سے جو ہے، ہمارا یہ انداز نہیں ہے بھائی، ہم لوگ تو ناصحانہ انداز جو ہو ہمارا وہ ہونا چاہیے۔ اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ برا نہ مانیے گا، کوئی آپ کے اوپر تنقید نہیں ہے، صرف یہ ہم یہ اصلاح کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہی ہمارے مدرسے، ہمارے یہاں اور کوئی مدرسے نہیں ہیں، کوئی اور ہمارے ذرائع نہیں ہیں، محدود ذرائع ہیں، انہی پروگراموں میں شرکت کر کے ہم سیکھتے ہیں، یہ ہمارے سیکھنے سکھانے کے موقع ہیں۔ تو انداز ہمارا ناصحانہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس طرح سے کوئی جوشیلا کوئی سیاسی جو ہے لیڈروں والا کوئی انداز نہیں، اس طرح سے صرف کہ میرا بھائی جو ہے جس کو میں سامنے بات بیان کر رہا ہوں اچھے انداز سے آسانی سے بات کو سمجھ جائے۔ آیت موضوع جو دی گئی تھی وہ انہوں نے پہلے کے بجائے آخر میں پڑھی، اور انہوں نے ابتدا سورہ آل عمران کی آیت سے کی، حوالہ نہیں دیا، مگر اور بھی جو انہوں نے آیتیں پڑھی ان کے بھی جو ہے حوالے نہیں دیے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کی آیت کوئی حدیث پیش کریں اپنی تقریر میں اپنی تحریر میں حوالہ ضرور دینا چاہیے۔ ہاں، اب اگر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی نے اگر عالموں کو گفتگو کرتے دیکھا ہو تو جنہیں اتنی دسترس حاصل ہوتی ہے انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ حوالہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، تو وہ بلا حوالہ اس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں سارے کے سارے، تو ہمارے سامنے جب بات بیان کی جائے تو حوالوں سے جو ہے بات ہونی چاہیے۔ جب قاری صاحب صبح بیان کر چکے ہیں کہ جب درمیان میں کوئی آیت کے اوپر ٹھہرا جاتا ہے تو وقف کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے حدیث کے اوپر یہ کوئی ایک قاعدہ ہے، کوئی بھی بات کی جائے گی، عربی کوئی آپ کوئی تحریر ہو اس کو پڑھیں بھی، عربی میں گفتگو بھی کی جائے گی، تو جب درمیان میں بات کو ختم کیا جائے گا، جس کے اوپر رکا جائے گا، وقف کیا جائے گا، تو اس کی حرکت کو آخری حرکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ لست منہ فی شیء نہیں پڑھیں گے، لست منہ فی شیء، بس اس طرح کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے کہ
شیئن نہیں ہوگا، پھر شیا کر کے جو ہے وقت کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے احادیث بھی جب پڑھیں تو احادیث میں جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں، آپ نے ایک مشہور حدیث ہم پیش کرتے ہیں کہ من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، لکھا تو رد ہی جائے گا، لیکن جب آپ نے بات مکمل کر لی تو آپ اس کو کہیے فہو رد، اس کے اوپر وقف ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے احادیث ہوں، آیات ہوں، جب ان کے اوپر بات ختم کی جائے گی تو ان کے اوپر وقف کیا جائے گا۔ انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا، اور جس طرح سے بتایا تھا کہ اسی طرح سے پڑھا تھا۔ ایک بات جو سارے مقررین کی تقاریر میں محسوس کی گئی، اور آخری مقرر کی تقریر میں ایک اور بات کہ ان کا جو سارا زور تھا وہ صرف اس نام کے اوپر تھا کہ نام بدل دیا، مسلم نام بدل دیا۔ حالانکہ نام بدلنا اتنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نام رکھ کے بھی تو کوئی فرقہ بن سکتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے یہ بات، مسلم نام کا بھی ایک فرقہ موجود ہے، جماعت المسلمین، وہ ان کا زور اسی بات پر ہے، لیکن وہ بھی ایک فرقہ ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی فرقے کی کہ انہوں نے عقائد و مسلموں والے نہیں لیے۔ تو بنیاد صرف نام نہیں بنتا فرقہ بننے کی، عقائد کی تبدیلی، عقائد کو بدلنا اور قرآن و سنت کے خلاف عقائد اختیار کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے عقائد سے کوئی ہٹ کے کوئی اور عقائد اختیار کرنا، یہ فرقہ بنتا ہے۔ تو یہ کام جو بھی کرے گا، جو ہے وہ اپنا نام مسلم بھی رکھ لے تب بھی وہ فرقہ ہی کہلائے گا۔ تو صرف نام کی تبدیلی کے اوپر اتنا زور نہیں، کسی مقرر نے اس کی نشاندہی نہیں کی کسی بات کی، کم سے کم وہ 73 فرقوں والی حدیث ہی پیش کر دیتے اور اس میں بتاتے کہ یہود و نصارہ وہ بھی اسلام کے دعوے دار تھے، اسلام کی نام لیوا تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس امت میں بھی ایسا ہوگا، تفرقہ پیدا ہوگا، فرقے بنیں گے، اور ہر ایک دعوے دار ہوگا اسلام کا، ہر ایک دعوے دار ہوگا کل حزب بما لدیہم فرحون کے مطابق، ہر ایک اپنے آپ کو ہدایت یافتہ گردانے گا، لیکن وہ اس کی پہچان کیا ہوگی ہدایت کی کہ مان علیہ واصحابی، کے اگر اس نے وہ راستہ اختیار کیا ہوگا جو جس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تو وہ فرقہ پرستی سے، وہ مسلک پرستی سے بچ جائے گا، ورنہ وہ سارے کے سارے فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ کسی نے اس بات کو نہیں بتایا۔ تو یہ بات جو ہے اس کے اوپر زور دینا چاہیے تھا کہ، اور یاد رکھیے فرقہ اور یہ تفرقہ بازی ہوتی ہے، یہ جماعت کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ یہ کسی کے موقف سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ صرف یعنی رائے کا اختلاف، یہ فرقہ نہیں ہوگا یار، یہ تفرقہ بازی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی، ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ قاعدے میں انگلی ہلانی چاہیے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں ہلانی چاہیے، ضعیف حدیث ہے، تو اس کے اوپر جو ہے دو رائے جو پیدا ہو گئی تو یہ تفرقہ نہیں بنے گا۔ یہ تو یہ رائے کا اختلاف ہے۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سے ایک چیز واضح ہو جائے، طے ہو جائے، اور پھر اس سے ہٹ کے کوئی اپنا کوئی ایک طریقہ بنائے گا تو وہ پھر واقعی جو ہے تفرقہ کہلائے گا۔ تو نظم کی اطاعت کے اوپر بھی زور دینا چاہیے تھا اسی حوالے سے کہ نظم سے ہٹ کے پھر اپنی کوئی جو ہے نرالی کوئی راہ نکالی جائے اور ذرا سی چھوٹی سی بات کو بہت بڑی بات بنا دیا جائے، تو یہ اس کی بھی تھوڑی نشاندہی ہوتی کہ، اور جب یہ اس طرح کی آزادی ملتی ہے نا لوگوں کو، جب اس طرح کی آزادی ملتی ہے کہ جو چاہیں کہتے پھریں، جو چاہیں پڑھتے پھریں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی پھر راہیں کھلتی ہیں، چھوٹی سی باتیں بہت بڑی بن جاتی ہیں، اور پھر یہی چھوٹی سی باتیں بڑی بن کے پھر یہ تفرقہ بازی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور آپ نے جو ہے دیکھا ہوگا یہی ہوتا ہے۔ ایک صاحب نہیں آ رہے، بھائی کیا ہوا بھائی، کہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے پرویزیوں کا کوئی رسالہ پڑھ لیا جی، اور طلوع اسلام پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کافر کہہ رہا ہے اور جو ہے خود علیحدہ ہو گیا۔ اجازت ہے، آزادی ہے، اس لیے جو چاہے پڑھیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو بھی جو روکیں، اپنے ساتھیوں کے اوپر بھی کچھ روک ٹوک کنٹرول رکھیں کہ ہر الٹی سیدھی چیز نہیں پڑھتے رہا کریں، ہر ایک کو ہر چیز پڑھنے کے لیے نہیں دے دی جائے، ورنہ جب اگر واضح بات ہو جائے، بالکل دعوت کو اچھی طرح سمجھ لیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے مطالعہ کریں، اپنا مطالعہ وسیع کریں، اور پھر ان کی خرابیاں کہ جو انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف کیا ہے پھر دوسروں کے سامنے پیش کریں اس طرح سے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تفرقے سے اختلاف سے بچنے کی توفیق دے اور دین اسلام کے اوپر جو ہے تمسک کی توفیق دے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمسک کیے رہیں گے. تمسک بھی کیسا؟ ایسا ویسا نہیں. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ, بتایا کہ اس کے اوپر مضبوطی سے پکڑے رہنا. اس کو ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ مضبوطی سے اس کو تھامے رہنا. اور وعضوا علیہا بالنواجذ, محاورے کے طور پہ بتایا کہ دانتوں کی کچلیوں سے اس کو مضبوطی سے تھام لینا. کوئی اس طرح سے کوئی پکڑتا نہیں کتاب کو, کوئی دانتوں سے پکڑنا. مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ گے تو پھر اس بات کی ضمانت ہے کہ گمراہی نزدیک بھی نہ پھٹکے گی اور پھر آدمی ہدایت کے اوپر ظاہر رہے گا. اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.